بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ ایک آدمی سورۃ القاریات تلاوت کر رہا تھا جس کا ترجمہ تھا کھڑکھڑانے والی۔ کیا کھڑکھڑانے والی تمہیں معلوم ہے کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ شخص پریشان ہو گیا کہ یہ کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ الجھتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے سوچا کیوں نہ کسی عربی سے پوچھا جائے کہ یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اس آدمی کا ایک دوست عرب کا بدو تھا جو کہ صحرا میں خیمہ لگا کر رہتا تھا۔ اس نے سوچا میں اسی سے پوچھتا ہوں۔ اس نے کھڑکھڑانے والی کا مطلب، چنانچہ وہ اس کے پاس صحرا میں گیا۔ ابھی وہ اس کے خیمہ کے پاس بھی نہ پہنچا تھا کہ اس بدو نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ القاریات القاریات، کہ دیکھو چولہے پہ کیا رکھا ہے جو اتنا جوش دے رہا ہے کہ اس کے کھولنے سے چولہے پہ رکھی ہوئی چیز کا ڈھکن کھڑکھڑا رہا ہے۔ وہ آدمی وہیں رک گیا اور اس کو اس صورت کی سمجھ آ گئی کہ اللہ پاک نے اس کھڑکھڑانے والی سے مراد وہ دوزخ ہے جو آگ سے ابل رہی ہے، اور اللہ پاک نے اسے قیامت تک ڈھکا ہوا ہے۔ اور اللہ انسانوں کو اس صورت کے ذریعے سمجھا رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وہ ابلتی ہوئی آگ ہے، تو اے انسانوں اس آگ سے بچ جاؤ۔ اللہ ہمیں کیسے اپنی نشانیاں کھول کھول کر سنا رہا ہے اور پھر بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کھڑکھڑانے والی سے محفوظ رکھے، آمین۔ کیا آپ بھی بنی اسرائیل ہیں؟ کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور چند لمحے تک اسے حیرت سے دیکھتا چلا گیا۔ وہ دانت نکال رہا تھا اور بار بار اپنی داڑھی کھجا رہا تھا۔ پارک میں لوگ چہل قدمی کر رہے تھے، کچھ لوگ ہلکی ہلکی جاگنگ بھی کر رہے تھے۔ دوپہر مایوس ہو کر رخصت ہو رہی تھی اور شام دھیرے دھیرے مارغیلا کی پہاڑیوں سے نیچے سرک رہی تھی۔ گرم دوپہر کے بعد اسلام آباد کی شام کی اپنی ہی خوبصورتی، اپنا ہی سکھ ہوتا ہے۔ میری بچپن کی عادت ہے، میں پریشانی یا ٹینشن میں کسی پارک میں چلا جاتا ہوں، ایک دو چکر لگاتا ہوں اور پھر کسی بینچ پر چپ چاپ بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ بینچ میری ساری ٹینشن، میری ساری پریشانی چوس لیتا ہے اور میں ایک بار پھر سے تازہ دم ہو کر گھر واپس آ جاتا ہوں۔ میں اس دن بھی شدید ٹینشن میں تھا۔ میں نے پارک کا چکر لگایا اور سر جھکا کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک نیم خواندہ پشتون کسی سائڈ سے آیا اور بینچ پر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے شاید بڑبڑانے کی عادت تھی یا پھر وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا، چنانچہ اس نے مجھے بار بار انگیج کرنا شروع کر دیا۔ وہ کبھی آٹے کی مہنگائی کا ذکر کرتا اور کبھی ٹرانسپورٹ کے کرایوں کا رونا روتا تھا، کبھی لوگوں کے غیر اسلامی لباس پر تبصرے کرتا۔ میں تھوڑی دیر اس کی لغویات سنتا رہا، لیکن جب بات حد سے نکل گئی تو میں نے جیب سے تھوڑے سے روپے نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ تھوڑی دیر تک حیرت سے نوٹوں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہکا لگایا، نوٹ واپس میرے ہاتھ پر رکھ دیے اور بولا، آپ لوگوں کا بڑا المیہ ہے کہ آپ دوسروں کو بہکاری سمجھتے ہیں۔ آپ کا خیال ہوتا ہے آپ کے ساتھ اگر کوئی غریب شخص بات کر رہا ہے تو اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ آپ سے بھیک لینا چاہتا ہے۔ بابو صاحب، مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے، چوکیداری کرتا ہوں، روٹی مالک اللہ دے دیتا ہے اور خرچے کے پیسے بھی مالک کے بندے سے مل جاتے ہیں۔ میں بس آپ کو پریشان دیکھ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ میرا والد کہتا تھا، پریشان آدمی کو حوصلہ دینا بہت بڑی نیکی ہوتی ہے۔ چنانچہ میں کسی کو پریشان دیکھتا ہوں تو میں اس کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، مگر آپ نے مجھے بھکاری سمجھ لیا۔
میری حیرت شرمندگی میں بدل گئی اور میں اس سے معافی مانگنے لگا۔ وہ ہنسا اور داڑھی کھجکھجاتے ہوئے مجھ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ میں نے چند لمحوں تک اس سوال پر غور کیا، پھر جواب دیا، ہاں 3-4 ہیں۔ وہ بولا، تم کو پتہ ہے آج کل پیٹرول کی کیا قیمت ہے؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، مجھے نہیں پتہ، ڈرائیور پیٹرول ڈلواتا ہے، اس نے کہکا لگا کر کہا، اور تم پھر بھی پریشان بیٹھے ہو؟ میں نے حیرت سے جواب دیا، گاڑی کا پریشانی کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے خان؟ وہ سنجیدہ ہو کر بولا، بڑا گہرا تعلق ہے۔ کیا مکان تمہارا اپنا ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں میرا اپنا ہے، بلکہ 3-4 ہیں۔ وہ مسکرایا اور پوچھا، کیا بیوی بچے ہیں؟ میں نے فوراً ہاں میں جواب دیا۔ اس نے پوچھا، بچہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، بیٹے اپنا کاروبار کرتے ہیں اور بیٹیاں پڑھ رہی ہیں۔ اس نے جواب دیا۔ اوہ، اس نے پھر پوچھا، کیا تمہاری بیگم صاحبہ کی صحت ٹھیک ہے؟ میں نے فوراً جواب دیا، ہاں الحمدللہ ہم دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمیں اللہ نے مہلک بیماریوں سے بچا رکھا ہے۔ وہ بولا، اور کیا خرچہ پورا ہو جاتا ہے؟ میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور جواب دیا، الحمدللہ خرچے کی کبھی تنگی نہیں ہوئی۔ اس نے کہکا لگایا اور میرے بازو پر اپنا کھدرا سا ہاتھ رکھ کر بولا، اور بابو صاحب آپ کے بعد بھی پریشان ہیں؟ آپ اس کے بعد بھی پریشان ہیں؟ آپ نے پھر بھی منہ بنا رکھا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ بنی اسرائیل ہو چکے ہیں۔ میں بے اختیار ہنس پڑا، پہلی مرتبہ اس کی گفتگو میں دلچسپی لینے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں بنی اسرائیل کیسے ہو گیا اور بنی اسرائیل کیا ہوتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا، آپ اگر قرآن مجید پڑھیں تو اللہ تعالیٰ بار بار بنی اسرائیل سے کہتا ہے، میں تمہیں یہ بھی دیا، وہ بھی دیا، ملک بھی دیا، کھیت بھی دیے، دشمنوں سے بھی بچایا، تمہارے لیے آسمان سے کھانا بھی اتارا، باغ اور مکان بھی دیے، عورتیں اور بچے بھی دیے، اور غلام اور کنیزیں بھی دی، مگر تم نے اس کے باوجود ناشکرے ہو گئے، تم نے اس کے باوجود میرا احسان نہیں مانا۔ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں، ساری نعمتوں کے بعد بھی جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اس کے احسان نہیں کرتا، وہ بنی اسرائیل ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے بنی اسرائیل کی طرح ذلیل کرتا ہے، وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون اور امن سے محروم ہو جاتا ہے، اور آپ ہی مجھے بنی اسرائیل ہی محسوس ہو رہے ہیں۔ آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتیں موجود ہیں، مگر آپ ان کے باوجود بینچ پر اداس بیٹھے ہیں، مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے۔ اب مجھے جھٹکا سا لگا اور میں شرمندگی اور خوف سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور تجربہ کار سمجھتا تھا، بچپن سے ہی اسلامی کتابیں پڑھ کر بڑا ہوا تھا اور عالموں کی صحبت سے بھی لطف اندوز ہوتا رہتا تھا، لیکن آپ کو یقین کریں، بنی اسرائیل کی یہ تھیوری میرے لیے بالکل نہیں تھی۔ میں نے قرآن مجید میں جب بھی بنی اسرائیل کے الفاظ پڑھے، مجھے محسوس ہوا اللہ تعالیٰ ناشکرے، نافرمان یہودیوں سے مخاطب ہے، یہ انہیں اپنے احسانات یاد کرا رہا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے نظر میں ہر احسان فرموش بنی اسرائیل ہو سکتا ہے؟ کیا قدرت اس کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ وادی سینا اور اسرائیل میں کیا؟ یہ بات میرے لیے نئی تھی۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھا، اس ان پڑھ پشتون کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور پارک سے چپ چاپ باہر آ گیا۔ میں پورے راستے اللہ کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرتا رہا اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا رہا۔ میں کیا تھا اور میرے رب نے مجھے کیا بنا دیا، مگر میں اس کے بعد بھی پریشان اور مایوس رہتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ بنی اسرائیل کون ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہوں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے لائک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے، اور دعا کیجیے گا کہ میری کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے تاکہ میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔